بڑا گھٹنا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میری بھی 3 سالہ ایک معصوم بچی تھی۔ میرے فیس بک سے جو نوجوان ساتھی جڑے ہوئے ہوں گے وہ قاعدے سے اس بات کو جانتے ہیں، 3 سالہ معصوم بچی تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، کوئی بیماری نہیں، کسی طرح کی کوئی دقت پریشانی نہیں۔ جانتے ہیں آپ، میرے سسر کا گھر میرے گھر سے تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ میرے والدین حج کر کے آئے تھے، گھر میں خوشی کا ماحول تھا، لوگوں کو اجوا کھجور پیش کیا جا رہا تھا، زمزم پیش کیا جا رہا تھا۔ خوش نصیبی دیکھو میری بچی کی، ایک تو 3 سال کی معصوم بچی ہے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی مہمان میرے گھر آتا تھا وہ دوسروں کو کھجور بعد میں پیش کرتی تھی، پہلے کھجور کے ایک تنکے کو اپنے منہ میں ڈالتی تھی، دوسروں کو زمزم کا پانی بعد میں پیش کرتی تھی، پہلے ایک گھونٹ خود زمزم کا پانی پیتی تھی۔ اس پر میں کبھی اپنی بچی کو تھوڑا بہت ڈانٹنے کی کوشش بھی کرتا تو میرے والدین کہتے کہ نہیں بیٹا تم اسے نہیں ڈانٹ سکتے۔ جب میں مکہ المکرمہ میں تھا، حج سے فارغ ہوا تھا، میں نے اپنی نتنیوں کو، نواسیوں کو، اپنے پوتوں کو بھی پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہارے لیے مکہ مدینہ سے کیا لائیں گے؟ سارے بچوں نے اپنی فرمائش بتائی، لیکن تمہاری بیٹیا میری پوتی جانتے ہو اس نے اپنی فرمائش کیا بتائی؟ اس نے کہا کہ دادا جان اور دادی جان میرے لیے مکہ مدینہ سے چھوٹا سا مصلی لائیے گا، چھوٹا سا جائے نماز لائیے گا۔ میرے ابو نے مجھے ڈانٹا اور کہا بیٹا تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بچے جنت کے پھول ہیں، اس لیے یہ جتنا چاہے کھجور کھا لے، جتنا چاہے زمزم کا پانی پی لے۔ لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ وہ بچی 1 ہفتے کے بعد اپنے گھر، اپنے ننیحال چلی جاتی ہے، یعنی میرے سسرال چلی جاتی ہے۔ وہاں جانے کے بعد تقریباً اس کے 1 ہفتے کے بعد میرے ساڑھو مفتی ابو البرکات قاسمی کا لڑکا جو 1.5 سال کا تھا، جو ٹمٹماتا ہوا چلتا تھا، گرتا تھا، اور میری بچی چونکہ 3 سال کی تھی ہوشیار ہو گئی تھی، دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے ہی کھیلتے یہ میرے سسر کا بیٹھک گھر ہے اور یہاں پر مسجد ہے، یہاں پر وضو خانہ ہے، یہاں پر کچھ بیل بوٹے پھول لگے ہوئے تھے اور سائیڈ میں ہی تالاب تھا۔ میرے ساڑھو کا لڑکا گرا، میری بچی اس کو بچانے گئی، دونوں بچے ایک ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بتاؤ اس گھر میں ماتم نہیں پسرا ہوگا تو پھر کیا پسرا ہوگا؟ میرے بھائیوں مجھے بہت دنوں تک کچھ کھایا پیا نہیں گیا، میں برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو بھی دیکھا، اپنی امی جان کو بھی دیکھا، جب میرے والد کی اماں کا انتقال ہوا میرے ابو کے آنکھ سے آنسو اتنے نہیں نکلے جتنے کہ ان کی پوتی کے انتقال کے بعد میرے ابو کے آنسو نکلے۔ میری امی کے آنسو اپنی امی جان کے انتقال پہ جتنے نہیں نکلے اتنے آنسو کہ میری بٹیا کے انتقال پہ ہوا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، طاہر صاحب اور آپ کی فیملی، میں سارے لوگوں سے یہی کہتا ہوں صبر کریے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت لے لی ہے۔ موت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، ہم اور آپ ظاہر سی بات ہے اسے کیسے یاد کریں گے؟ جیسے ہم یاد کرتے ہیں۔ اس دن میری بٹیا مجھے فون کر رہی تھی، بار بار کہتی تھی کہ ابو جان گھر آ جائیے، اگر آپ کی طبیعت خراب تو میں آپ کے ہاتھ دباؤں گی، پیر دباؤں گی، ابو جان آ نہ جائیے، میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے کھلاؤں گی۔ لیکن اگر میں جاتا تو ظاہر ہے بچی میرے پاس آ جاتی، پھر ملک الموت کو چونکہ سوٹ ورانٹ جاری ہو گیا تھا، آرڈر اللہ کی طرف سے آ چکا تھا، تو موت کیسے آتی؟ میرے بھائیوں موت تو کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فرشتے کو جب یہ ڈیوٹی دی تھی اسی وقت موت کے فرشتے کا لرزہ ہو گیا تھا، کانپنے لگے تھے۔ یا اللہ آپ نے کسی فرشتے کو سورج کے قائم کرنے پر مامور کیا، کسی کو چاند کے نکلنے پر مامور کیا، کسی کو اور کسی کام پر مامور کیا، لیکن اے اللہ مجھ کو اتنی ہارڈ ڈیوٹی دیے ہو، اتنا کٹھن کام دیے ہو، میں آدم کی اولاد کے جسم سے روح نکالوں گا، جس کے گھر کے کسی فرد کی روح نکالوں گا، ظاہر ہے وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، وہ مجھے تانا دیں گے، وہ مجھے غلط الفاظ سے استعمال کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا قرآن کریم میں ملک الموت سے یاد رکھو، لوگ تمہیں کبھی یاد نہیں کریں گے بلکہ لوگ کہیں گے وہ بچی فلاں جگہ نہ جاتی تو یہ نہ ہوتا، وہ کشمیر نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، وہ رانی گنج نہ جاتا تو سڑک حادثے میں موت نہ ہوتی۔ لوگوں بتاؤ ہم ایسا بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے نا میرے بھائیوں؟ موت بہانہ ڈھونڈتی ہے،
موت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً۔ موت اپنے وقت مقررہ پہ آ کے رہتی ہے۔ اس لیے طاہر صاحب کی فیملی کو، میں سارے ان کے گھر والوں کو یہی اپنی طرف سے تعزیت کے طور پہ پیش کرتا ہوں، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یقیناً یہ حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے، یہ گھٹنا بہت بڑا گھٹنا ہے۔ ایک مولوی صاحب، مولانا صاحب ارریا کے تھے، دیکھا آپ نے وہ ویڈیو؟ ایک ساتھ دو بچے کا انتقال، انہی کے دونوں بیٹوں کا انتقال، وہی ڈوب کر دونوں بچوں کا انتقال، کیا گزرا ہوگا؟ پہاڑ جیسا گزرا ہوگا۔ لیکن لوگوں، زندگی تو ملی ہے اس لیے ہمیں برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو صبر کر لے، جو برداشت کر لے، جو صبر کی طاقت سے اپنے آپ کو مالا مال کرے۔ یہ نہیں کہ سینہ پیٹے، یہ نہیں کہ گرویزاری کرے۔ اگر طاہر صاحب کے بہنوئی کا انتقال ہوا تو ان کی بہن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی بہن اپنے بال کو نوچے۔ ہاں، سوگ منائے، سوگ منانا واجب ہے۔ تم کو 3-4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، نئے چوڑی نہیں پہننا ہے، کسی طرح کے کوئی زیورات نہیں پہننا، نئے کپڑے نہیں پہننا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی طرح سے کوئی گرویزاری، کسی طرح سے آہو بکا، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب اللہ کا آرڈر ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر کسی کی نہیں چلے گی۔ لوگوں یاد رکھو، سورہ ملک کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے حیات سے پہلے ممات کا تذکرہ کیا، یعنی زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا۔ آپ تو یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ انسان کو پہلے زندگی ملتی ہے، بعد میں نا موت ملتی ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے موت کا تذکرہ پہلے فرمایا، زندگی کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ کیا ماجرا ہے؟ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل انسان کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کو اس آیت نے اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اس زندگی کی حقیقت صرف اتنا سمجھو کہ یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، پانی کا بلبلہ ہے، کب ختم ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس لیے لوگوں، جب موت کا تذکرہ اللہ نے پہلے فرمایا اور زندگی کا تذکرہ بعد میں فرمایا، اس سے صاف واضح ہوتی ہے یہ بات، اس سے صاف ستھری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زندگی دراصل ملی ہے کس کے لیے؟ موت کی تیاری کے لیے۔ بولو کس لیے ملی ہے؟ موت کی تیاری کے لیے۔ تو اے نوجوانوں، موت کی تیاری کرو گے نا انشاءاللہ؟ کوئی نوجوان یہ کہہ سکتا کہ ابھی میں 18 سال کا ہوں، 20 سال کا، 22 سال کا، 24 سال، 30 سال، 34 سال کا ہوں، ابھی میرے دانت ٹوٹے نہیں، ابھی میرے کمر جھکے نہیں، ابھی میرے داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، ابھی میرے جوڑوں میں درد شروع نہیں ہوئی، اس لیے موت نہیں آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا کیا؟ نہیں کہہ سکتا نا میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت جو بتاتی ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پہلے فرمایا اور زندگی کو بعد میں کہا۔ مطلب یہی ہے موت اصل ہے، زندگی اس کی فرع ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں آپ، مسجد، اس مسجد کی بلڈنگ، اس بلڈنگ کی کیا حقیقت ہے بتاؤ؟ کوئی حقیقت ہے؟ اس بلڈنگ کی جگہ کل تک جو جھوپڑ پٹی تھی، کیا اس میں نماز نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا بھائی۔ مطلب یہ کہ بلڈنگ اصل نہیں ہے، بلڈنگ اصل نہیں ہے۔ بلڈنگ ہماری زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہو تو ضرورت ہے، اچھی لگے، پنکھے لگ جاوے، خوبصورت لگ جاوے، نماز میں تھوڑا زیادہ سے زیادہ خوشبو و خضوع پیدا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اصل کیا ہے؟ اصل زمین کا، جگہ کا پاک ہونا ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز چاہے کھیت میں پڑھو، کھلیان میں پڑھو، روڈ پہ پڑھو، سڑک پہ پڑھو، بس جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔
تو اصل کیا ہے؟ مسجد یا نماز؟ بولو بولو، نماز اصل ہے نا؟ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی میں بتا رہا تھا کہ زندگی اصل نہیں ہے بلکہ زندگی نقل ہے، موت اصل ہے۔ زندگی ملی اس لیے ہے تاکہ موت کی تیاری کر لی جائے، زندگی ملی اس لیے ہے تاکہ موت کی تیاری کر لی جائے۔ اب میں ایک بات بتاؤں، امتحان اصل ہے یا تیاری اصل ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ آپ بھی کہیں گے کہ آیت کچھ اور پڑھی، طاہر صاحب کو دیکھتے ہوئے یقین جانو ایمانداری سے دل چھلنی ہو گیا۔ اور آج میں کینسل بھی کر رہا تھا کہ میں آؤں گا نہیں، اس لیے کہ 200 کلومیٹر سم تھنگ بائک چلا کے آیا ہوں، کمر کی ریڑھ کی ہڈی بھی میرا خیال ہے اگر نوجوان نہ ہوتا تو ٹیڑھی ہو گئی ہوتی، اور بارش بھی جھماجھم ہو رہی تھی۔ لیکن اس جلسے میں آنے سے زیادہ مجھے جو ضروری سمجھتا تھا، میں دراصل تعزیت کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ ایک گھٹنا، ایک حادثہ ہوا تھا، اس لیے میرے بھائیوں میں کہہ کے رہا تھا آپ سے، بتاؤ امتحان اصل ہے یا تیاری اصل ہے؟ تیاری اصل ہے۔ انٹر میں ایگزام دینے والے لڑکے بتائیں، میٹرک کے فیبرری میں، میٹرک کا ایگزام فیبرری میں دینے والے لڑکے بتائیں، آپ جو تیاری کر رہے ہو کس لیے؟ اچھے مارکس کے لیے، بتاؤ، ہے نا؟ اچھے مارکس کے لیے، فرسٹ ڈویژن کے لیے۔ اچھے مارکس لاؤ گے تو اچھی کوالیفائی کرو گے تو اچھے نمبرات سے آگے بڑھو گے، حکومت کی طرف سے انعام بھی ملنا ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی ملیں گے، یہی نا مقصد ہوتا ہے۔ دنیا بھی ایسے ہی ہے، اچھے نمبر کے تلاش کے لیے اس زندگی کو جتنی بہترین بناؤ گے انشاءاللہ آخرت اتنی زیادہ بہترین ہوگی۔ تو اس دنیا کو کیا سمجھو گے؟ بتاؤ، یہ دنیا ہے کیا؟ اس دنیا کا نام کیا دو گے؟ امتحان گاہ۔ بولو بولو، سارے ساتھی بولیں، کیا نام دو گے؟ امتحان گاہ، ایگزامینیشن ہال۔ امتحان گاہ میں کوئی ادھر ادھر دیکھے گا، تاکے گا کوئی ادھر ادھر، چھوکری بازی کوئی کرے گا، لونڈیا بازی کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، نہیں کرے گا نا، دین سے بے خبر نہیں ہوگا۔ ایگزام ہال میں جس طرح اس بات کی فکر ہوتی ہے ہمیں کاپی اچھی لکھنی ہے، ہمیں صحیح آنسر لکھنے ہیں، صحیح سبجیکٹ، صحیح آبجیکٹیو کا جواب دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے نمبر چاہیے۔ ایسے ہی اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد اس کنٹلوں پر مٹی کے نیچے سلا دیے جائیں اور اس مٹی ہے، یہ مٹی ہمیں تنگ نہ کرے بلکہ یہ مٹی ہمیں خوش آمدید کہے، یہ مٹی ہمیں ویلکم کہے، یہ مٹی میری سواگت کرے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ۔ اس امتحان گاہ میں اچھی تیاری کرو گے، ہر وقت کرو گے نا انشاءاللہ؟ موت کب آئے گی؟ 12 بجے آئے گی کہ 1 بجے آئے گی؟ کسی کو پتا کیا؟ نہیں پتا نا میرے بھائیو۔